السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا الحمدللہ ہمارے رات کے آج کا تفسیر کا جو سبق ہے وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام مبارک پر جادو کا الزام۔ یوسف توجہ سے بیٹھو، شاباش بھائی، بیٹھا توجہ سے بیٹھو۔ یہودی اور عیسائیوں کے مولیوں اور پیر جادو کرتے تھے اور اس کے ذریعے جب کرتب کرتے عوام کو کہتے کہ یہ کرامت ہے۔ عوام بڑے سطحی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ واقعی یہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بے حساب عوام کے ذہن کو بگاڑ دیے تھے۔ پھر اس جادو کی کڑی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ملاتے کہ یہ ان سے نقل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے، حالانکہ وہ تو معصوم پیغمبر تھے، پیغمبر تو سارے معصوم ہے، وہ ایسا برا کام کب کر سکتے تھے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ وحدہ شریک جل جلالہ پاک نے اس بات کی تردید فرمائی ہے، ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واتبعوا، اور ان لوگوں نے پیروی کی، ما تتلو الشیاطین، اس چیز کی جو پڑھتے تھے جنات، علی ملک سلیمان علیہ السلام مبارک کے عہد حکومت میں، جب حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ وحدہ شریک جل جلالہ نے ان کو انسانوں، جنوں، جانوروں اور پرندوں پر بادشاہی کا حق عطا فرمایا تھا، اور وہ جانوروں اور پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے، اور اس زمانے میں جنات انسانوں کو نظر آتے تھے اور جادو کرتے تھے، تو یہودیوں کے مولیوں اور پیروں نے اس جادو کی پیروی کی ہے، تو جنات پڑھتے تھے اور یہ تو کفر ہے۔ جو جنات پڑھتے تھے اور یہ تو کفر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام مبارک نے، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن جنات اور شیاطین بدبخت نے کفر اختیار کیا، یعلمون الناس سحرا، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، اور جادو کفر ہے۔ جادو کیا ہے بچوں؟ بھائیوں، جادو کفر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو نہ سیکھنا سکھایا، جادو نہ سیکھنا سکھایا۔ یہ چیزیں جنات اور شیاطین سے نقل ہوتی آ رہی ہے۔ کرامت اور معجزے کا بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور جس آدمی سے کوئی عجیب و غریب چیز ظاہر ہو اس کو ولی نہ سمجھ لینا۔ آپ لوگ بھی جو یہ مت سمجھو کہ یار یہ ولی ہے، اگر کسی کا نظر لگتا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ یار یہ ولی ہے، نہیں، ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر عجیب و غریب چیز کا ظاہر ہونا ولایت کی دلیل ہے تو پھر دجال تو رئیس الاولیاء ہوگا۔ کہ اس جیسے عجیب و غریب حرکتیں کون کر سکتا ہے؟ وہ بارش برسنے کا حکم دے گا، بادل اکٹھے ہوں گے اور بارش برسانی شروع کر دیں گے، زمین پر پاؤں مارے گا، زمین سونا چاندنی اگل دے گی، ہاں، اور جو چیزوں کو اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کرے گا ساری چیزیں اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ لہٰذا کسی عجیب و غریب چیزوں کا ظاہر ہونا اس کے ولی ہونے کی دلیل نہیں ہے، ولی ہونے کی دلیل نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ دیکھیں گے کہ مومن ہے یا کافر ہے۔ اگر مومن ہے تو پھر دیکھیں گے کہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں، اگر شریعت کا پابند نہیں ہے تو پھر ولی نہیں ہے، اگر شریعت کا پابند ہے اور اس کے عادت پر کوئی چیز خلاف عادت ظاہر ہوئی ہو تو وہ کرامت ہوگی۔ ابھی یہاں پہ ہاروت علیہ السلام اور ماروت علیہ السلام کا قصہ، اس کو سمجھے، توجہ سے بیٹھے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما انزل علی الملکین، اور وہ چیزیں جو اتاری گئی دو فرشتوں پر بابیل شہر میں،
हारूत व मारूत, हारूत अलैहिस्सलाम और मारूत अलैहिस्सलाम पर। बाबिल मुल्क इराक का एक बहुत बड़ा शहर था, इसकी खासी आबादी थी। बाबिल शहर में जादू का बड़ा जोर था, बाबिल शहर में जादू का बड़ा जोर था। जिस तरह आजकल कराची ठगों से भरा पड़ा हुआ है, ठगों से कराची जो हर जगह ठग बैठा हुआ है, पंजाब में भी हर जगह ठग बैठा हुआ है। कराची ठगों से भरा पड़ा है, लोगों से फ्रॉड करके पैसे बनवा लेते हैं और बटोरते हैं सोई, और लोग बेवकूफ है देते हैं। और सिर्फ कराची ही नहीं और बहुत सी जगह हैं, पंजाब भी इसी तरह, पंजाब में भी आप जाओ जाहिल पीर बैठे हुए हैं। कटर भी खाली नहीं है। याद रखना, जादू करना और कराना कतरान जायज नहीं है। समझ में आ रहा है? तवज्जो से बेटो यूसुफ भाई, जायज तरीके से जिनमें शरई कबाहत ना हो, दम और तावीज़ात करने में कोई हर्ज नहीं है। मेरे पास भी मर्द औरतें तावीज़ देने के लिए आते हैं, तावीज़ देने के बाद औरतें फीस पूछती है। मैं कहता हूँ मैंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है। अगर कोई शख्स कोई खुशी के साथ कुछ दे जाए तो रद्द भी नहीं करता। बड़ी हैरान होती है कि प्लान मौलवी साहब ने तो आपसे 500 रुपया मांगा है और प्लान ने 300 मांगा है। मैं कहता हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने हमें यही सबक दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह निस्फ सदी से ज्यादा अरसा हो गया, हम इसी पर अमल कर रहे हैं। बहरहाल बाबिल शहर में जादू का बड़ा जोर था। यहूदियों के मौलवी और पीर करते थे और इसको अपनी किरामतों का नाम देते थे कि ये हमारी किरामतें हैं। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने जादू और किरामत में फर्क बताने के लिए 2 फरिश्तों हारूत और मारूत को नाजिल फरमाया। वो फरिश्ते मजमुआ लगा लेते थे और लोगों को कहते थे कि भाई ये तुम्हारे मौलवी और पीर जो काम कर रहे ये जादू है, इनके करीब ना हो जाओ, करीब ना जाओ, ये किरामती नहीं है। लोग कहते हैं कि तुम तो जादू जानते नहीं हो, लिहाजा तुम किस तरह कहते हो कि ये जादू है। वो कहते हैं कि रब ताला ने हमें जादू का हुक्म दिया है और बता भी सकते हैं, मगर वो कुफ्र है, इसलिए तुम जादू ना सीखो। और अगर तुम इसरार करोगे तो हम तुम्हें सिखा भी देंगे, मगर हम आजमाइश और इम्तिहान है, तुम्हारी आजमाइश के लिए भेजे गए हैं। और वो दोनों किसी को नहीं सिखाते थे, हत्ता यक़ूला, यहाँ तक कि वो दोनों कहते थे इन्नमा नहनु फितनतुन, बेशक हम आजमाइश है, फला तकफुर, बस तू कुफ्र इख्तियार ना कर। मगर इसके बावजूद लोग इनसे सीखते थे और उन्होंने लोगों को कुछ चीजें बताएं जो मुंतकिल होती आ रही है। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु हैं फयतअल्लमून मिनहुमा, बस सीखते थे लोग इन दोनों से, मा युफर्रिकून बैनल मर्इ व ज़ौजिही, तफरीक करते थे इसके जरिए मर्द और औरत के दरमियान। इमाम राज़ी की तफसीर है, तफसीर इमाम राज़ी साहब की जो तफसीर है, तो आप उसमें भी जो है इस आयत की तफसीर में इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जादू का ये असर है कि बंदे का गद्दा और गद्दे का बंदा बन जाए। और इन फरिश्तों के मुताबिक अजीब किस्म की कहानियां तफसीरों में मौजूद है जिनकी कोई हकीकत नहीं है। मिसाल के तौर पर एक कहानी ये भी लिखी है कि अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने इनमें इंसानी ख्वाहिशात रखे, इन फरिश्तों की निगाह एक औरत पर पड़ गई, ये इसके पीछे लग गए और अब इस औरत से नफ्सानी ख्वाहिश की तकमील के लिए दरख्वास्त की। इस औरत ने ख्वाहिश की तकमील के लिए शर्त लगाई कि मुझे इसमें आज़म सिखा दो, जैसे तुम पढ़कर आसमानों पर चले जाते हो और वापस आ जाते हो। फरिश्तों ने इस औरत को इसमें आज़म सिखा दिया। फिर इस औरत ने कहा मेरे साथ ये लड़का है, इसको कत्ल कर दो वरना ये राज पाश कर देगा। फरिश्तों ने ऐसा करने से माजरत की तो औरत ने कहा अच्छा ये शराब पी लो, बड़ी लजीज है। फरिश्तों ने पी
لی اور نشے میں آ کر انہوں نے لڑکی کو قتل کر دیا اور زنا کے بھی مرتکب ہوئے، اور عورت اسم اعظم پڑھ کر اوپر چلی گئی اور زہرا ایک ستارہ ہے بن گئی، اور ان کو سزا کے طور پر بابل شہر کے ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا تاکہ یہ سزا بھگتے۔ حاشا وکلا، قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ یہودیوں کی گھڑی ہوئی کہانیاں اور خرافات ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جل جلالہ کے فرشتے تھے اور آزمائش کے طور پر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جل جلالہ پاک نے ان کو لوگوں کا ذہن صاف کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کو تم اس طرح سمجھو کہ رشوت خوروں کو پکڑنے کے لیے انٹی کرپشن والے نوٹوں پر دستخط کر کے دیتے ہیں کہ یہ نوٹ تم رشوت کے طور پر دو، جب وہ دے دیتے ہیں تو چھاپا مار کر پکڑ لیتے ہیں، تو یہ رشوت جو دی گئی ہے یہ بدکاروں کو پکڑنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ان کی برائی کو واضح کرنے کے لیے فرشتے بھیجے گئے تھے۔ ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے کہ وہ انسان بن گئے تھے اور ان میں انسانی خواہشات پیدا ہو گئی تھی اور پھر وہ گناہ میں مبتلا ہو گئے، معاذ اللہ۔ یہ کیا؟ یہ تو یہودیوں کی گھڑی ہوئی کہانیاں اور خرافات ہے، اور یہ ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ باتیں۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ یہ اسم اعظم ہے قرآن کریم میں، اس طرح پھر ان دونوں مبارک فرشتوں کا جو ہے وہ ذکر کر دیا تھا کہ وہ جو ہے وہ آسمان میں جو ہے وہ لٹکے ہوئے ہیں، اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، یہ سارے خرافات۔ دیکھو تفسیر میں آ گئے یوسف ابھی یہ سمجھ میں آ گئے۔ جس بھائی کو سمجھ میں آ گیا ہو نہیں آیا ہو تو وہ دوبارہ پوچھ سکتا ہے۔ جس بھائی کو جس جگہ بھی اشکال ہو، جو بھائی کو بھی جو جہاں بھی مسئلہ ہو، جو جگہ بھی سمجھ میں نہیں آیا وہ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی پرچی کے طور پر بھی جو پوچھ سکتے ہو۔ کیوں؟ السلام